محسن بھائی، کیا ہوتا ہے دوسری شادی کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے اتنا بڑا جرم بن گیا کہ اسی بیوی نے آپ کے خلاف جو جھوٹا مقدمہ 376 یعنی کہ زنا کا پرچہ آپ کے خلاف درج کروا دیا؟ کیا معاملہ کیا تھا، کیسے ہوا؟ جی سر، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں 2019 میں شادی کرتا ہوں دوسری، ٹھیک ہے، تو 2-3 ماہ میرا رہتا ہے سلسلہ، پھر میری علیحدگی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ 2-3 ماہ کے بعد جی علیحدگی ہو جاتی گھریلو نچاکی ہو جاتی ہے. ہے؟ کس طرح کی نچاکی ہوتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے فیصل آباد میں رہنا ہے، وہ ٹھیک فیصل آباد سے تھیں. میں ان کو کہتا تھا کہ آپ میری بیوی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لاہور میں رہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ میری عزت ہیں. وہ ٹھیک ہے. میری اس بات پہ کہنا نہیں مانتی تو تھی. یہ شادی کا اتفاق کیسے ہوتا ہے؟ لو میرج ہوتی ہے، ارینج میرج ہوتی ہے، کیسے وہ شادی سر تک ایک نوبت؟ آفس میں کام کرتی تھی، میرا 2-4 دفعہ ادھر آنا جانا ہوا. وہ مجھے کہتی تھی میرے ساتھ دوستی کرو. میں نے کہا میں نے دوستی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، میں نکاح کروں گا، آپ اپنی فیملی کو بتاؤ، میں بھی اپنی فیملی کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، چوری میں نے کوئی کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو میں پھر نے دونوں خاندانوں نے مل کے شادی کروائی؟ جی پھر میں نے بھی اپنی فیملی میں بات کی، ٹھیک ہے، تو اس نے بھی بات کی. پھر اسی سلسلے اسی طریقے میں میرا نکاح ہوا. نکاح ہوا آپ کا؟ جی اس کے خاندان والے لوگ بھی شامل تھے؟ جی، ان کے علم میں تھا، ان کے ماں باپ کو، علم میں بھائیوں ہونا کو. تو اور چیز ہے. شامل ہوئے شادی میں؟ نے شادی میں ہاں، اس کے بہن بھی تھی، بنوئی بھی تھے، اور بھی والدین نہیں تھے؟ والدین نہیں تھے، وہ گھر پہ ہی تھے. تو ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے کون شامل ہوتا ہے شادی میری میں؟ طرف سے یہ تھے، اور بھی میرے 2-3 جو ہیں کزن تھے وہ تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور گھر سے پہلی بیوی سے اجازت لے کے آپ شادی جی ان کرتے؟ کے علم میں تھا، تو ٹھیک وہ ہے ظاہری بات ہے پہلے تو نہیں مانتی تھی، تو ٹھیک ہے. پھر ان کو میں نے منا لیا آپ نے، شادی منایا. کے بعد منا لیا؟ جی اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری علیحدگی ہو جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے کبھی کبھار مجھے کال کرتی تھی پیسوں کے لیے، مجھے پیسے بھیج دو، میرے ٹھیک پاس نہیں ہے. میں کرتا رہتا تھا، ظاہری بات ہے، وہ میں ان کو مناتا بھی رہتا تھا بیچ میں، آپ لاہور آ جاؤ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ اس بات پہ نہیں مانتی تھی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے سر، یہ 28 نومبر کو 2024 میں یہ میرے ساتھ ایک واردات اس طرح سے کرتی ہیں کہ 27 والے دن یہ مجھے ان نون نمبر سے کال آتی ہے دوپہر 12 بجے. یہ 2024 کا آخری نومبر، مہینہ جو تھا، جی نومبر کا مہینہ؟ نومبر میں ٹھیک ہے مجھے کال کرتی ہیں. تو پہلے ایک مرد بولتا ہے، ٹھیک ہے وہ مجھے کہتا ہے جی آپ محسن صاحب بول رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی. وہ کہتے ہیں یہ بات کریں. وہ فون یہ اسے میری مسز کو پکڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جب میرے ساتھ بات کرتی ہیں تو مجھے کہتی ہیں کہ مجھے ایک علی نامی بندہ بڑا تنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ کا کوئی پولیس میں یا کوئی وکیل واقف ہو تو آپ میری ہیلپ کرو، تو مجھے ملنے کے لیے آؤ. میں نے کہا میں نہیں آ سکتا، آپ اپنے معاملات کو خود دیکھو، آپ کو وہ کیوں تنگ کر رہا ہے. تو وہ مجھے 6-7 منٹ نہ اسی بات پہ اصرار کرتی نہیں مجھے ملنے آؤ. میں نے کہا میں آج نہیں آ سکتا، میں مصروف ہوں. ٹھیک میں نے اس کو بہرحال نہیں ملنے گیا. پھر وہ اگلے دن سارے 28 نومبر کو اس نے مجھے کال کیا اپنے واٹس ایپ نمبر سے. مجھے کہا کہ آپ مجھے ملنے آؤ، یہ وہ، تو اگر نہیں آؤ گے پھر میں آپ کے ساتھ برا پیش آؤں گی. ٹھیک ٹھیک ہے. اس نے مجھے تھوڑا سا تھریڈ کیا. تو میں نے بھی سوچا پتہ نہیں واقعی وہ کسی مسئلے میں نہ ہو، اس طرح کی کچھ چیزیں. تو میں سر پھر اسے کہا کہاں ملنے آؤں؟ اس نے کہا آپ ڈیفینس کہیں بھی آ جائیں. ٹھیک پھر میں نے کہا وائے بلاک کے نا پہ آ جائیں. میں سر وائے بلاک پہ گیا 28 نومبر کو. میں نے گاڑی پارکنگ میں لگائی، میں گاڑی میں بیٹھا تھا. یہ 2-4 منٹ کے بعد آئیں پریس گاڑی میں. یہ گاڑی سے نہیں اتر رہی تھی، 5-7 منٹ گاڑی میں بیٹھی رہیں. تو جب یہ اترنے لگی ہیں نا تو میرے قریب سے ایک ویگن آر گاڑی گزرتی ہے جس کے پیچھے گجر لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ دونوں بندے مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہیں جو ویگن آر والے ہیں. تو یہ جب گاڑی میں آگے بیٹھتی ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایسے کریں، چلیں اندر چل کے بیٹھتے ہیں، کچھ کھانا پینا آپ کھا لیں، اور جو جس مقصد کی آپ نے مجھے بلایا ہے، جو بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے علی نام کا، کیا اس کا معاملہ ہے مجھے بتائیں. اس نے کہا نہیں اندر نہیں جانا، نہ کچھ کھانا پینا ہے، آپ باہر گاڑی میں ہی آپ نکلیں، تو گاڑی میں ہی بات کرنی ہے. تو سر جب میں پارکنگ سے گاڑی نکالتا ہوں نا تو وہی جو گاڑی ہے نا ویگن آر جس کے پیچھے گجر لکھا ہوا ہے، وہ میری گاڑی کے سر کبھی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے جاتی ہے. وہ جیسے ریکی نہیں کر رہا ہوتا کوئی بندہ کوئی کسی. آپ کو تعاقب آپ کا کر رہا ہے ہاں گاڑی کا؟ وہ ٹھیک مجھے نا سر اس چیز سے میں نا بڑا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی میرا نا پیچھا کر رہی ہے. ٹھیک میں پھر اپنی مسز کو کہتا ہوں کہ یہ گاڑی والا مجھے کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے. وہ مجھے کہتی ہے نہیں یہ آپ کا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بہرحال اگنور کرتا ہوں.
اس کی مجھے لیکن ہو تو رہا ہوتا ہے اندر سے یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے. جب میں سر تھوڑا سا آگے جاتا ہوں تو وہ جا کے میں کوشش کرتا ہوں کہ کینٹ کے ایریے میں جاتا ہوں کیونکہ کینٹ کے ایریے میں بندہ محفوظ ہوتا ہے. جب میں سر کینٹ کے ایریے میں آرے بازار والا ناکہ کراس کرتا ہوں نا تو وہ گاڑی میرے پیچھے نہیں آتی. جیسے ہی میں ناکہ کراس کرتا ہوں اشارے سے پہلے ہی اس کو کال آ جاتی ہے. کال آتی ہے تو یہ آگے سے یہی کہتی ہے 2-3 دفعہ کہ اچھا اچھا. وہ اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مطلب کہاں اس کو لے گئی ہو, واپس لے کے آؤ. ٹھیک ہے. یہ پھر مجھے کہتی ہے کہ آپ واپس نا اسی پہ چلو. میں اس کو کہتا ہوں کہ جب میں پہلے آپ کو ادھر کہہ رہا تھا کہ آپ اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آپ نے اس ٹائم میری بات نہیں مانی, اب آپ مجھے کہہ رہی ہیں واپس ادھر ہی چلو. میں نے کہا نہیں, اب آپ گاڑی میں ہی میرے ساتھ جو بات کرنی ہے کرو. یہ مجھے بار بار اصرار کرنے پہ نا کہتی ہے نہیں اب واپس ادھر ہی جانا ہے. میں سر جب گاڑی موڑتا ہوں واپس میں کیا کرتا ہوں, وارڈن روڈ سے جو پیکیج سے پہلے فیز 3 والا روڈ ہے, جب میں ادھر پہنچتا ہوں نا تو 2 پولیس والے آتے ہیں. وہ روڈ بن رہا تھا اس ٹائم یونیفارم میں یونیفارم میں 2 پولیس والے. 2 پولیس والے بائک پہ آتے ہیں. اچھا, ایک دونوں نے یونیفارم پہنے ہوتے دونوں ہیں. سر یونیفارم میں. کیا ایک تھا کے رینک ادھر ان کا؟ ایک ادھر ASI کا بیج بھی لگا ہوا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ نام میں نے بعد میں جب ساری ویریفیکیشن کروائی ہے ادارے نے کی ہے تو وہ خادم نام کا نکلا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈیفینس A کے تھانے کا ہی. ٹھیک ہے. اور دوسرا سر کاشف کانسٹیبل نکلا ہے. ٹھیک ہے. یہ DIG آپریشن نے ساری ویریفیکیشن میں یہ چیزیں ٹھیک باہر لگا دی ہیں. ٹھیک ہے.